أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض. سورۃ الکہف میں عرض کیا تھا کہ ابتدا میں کچھ تمہید ہے اور پھر اصحاب کہف کا قصہ اور اس سے حاصل ہونے والے تمام سبق اور تمام عبرتیں اور نصیحتیں تقریباً آپ سماعت فرما چکے. اور اصحاب کہف کے واقعے کے بعد پھر ایک قصہ بطور مثال کے ذکر فرمایا تھا، دو آدمیوں کا، ایک صاحب مال اور ایک غریب اور فقیر آدمی. صاحب مال جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے باغات اور کھیتیاں اور سرسبز لہلاتے ہوئے کھیت اور ان میں تمام کے تمام اسباب اس وقت کے حساب سے اور تجارت کے بہترین ذرائع اللہ نے اسے دے رکھے تھے. اور دوسرا جو فقیر آدمی تھا اور یہ جو صاحب مال تھا یہ شرک میں مبتلا تھا. کیا شرک کرتا تھا؟ یہ کسی بت کی پوجا نہیں کرتا تھا، کسی پتھر کے سامنے سجدہ نہیں کرتا تھا. اس کا شرک جو بتایا گیا ان آیات میں وہ یہ شرک تھا کہ یہ یوں کہتا تھا کہ یہ سب کچھ میرا کمال ہے، تو اپنی ذات کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا. میں جو پل رہا ہوں وہ ان اسباب کے ذریعے سے پل رہا. آدمی کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، پالنے والا اللہ ہے. ایک ہے زبان سے کہنا، دل میں کیا بات ہے، اس کے دل میں جو باتیں پوشیدہ تھیں، چھپی ہوئی تھیں، جن کلمات کے ذریعے سے یہ بات نکالی گئی اور یہ باتیں ظاہر ہوئیں کہ زبان سے تو وہ اللہ تبارک تعالیٰ کا اقراری تھا، لیکن وہ اپنی تجارت کو، اپنے کاروبار کو، اپنے زندگی کے ان معاملات کو ہی مؤثر حقیقی سمجھ رہا تھا کہ میری زندگی کے اندر جو کچھ ہونے والا ہے وہ ان اسباب کے ذریعے سے ہے. اور یوں کہا کرتا تھا کہ میری دنیا اور یہ ریل پیل اور یہ مال و دولت یہ ہمیشہ ہمیشہ، اس سے کوئی فنا کر ہی نہیں سکتا، یہ تو ختم ہو ہی نہیں سکتی. یہ اس کا نظریہ ہے. تو اس نظریے کو شرک کہا گیا. اور
اس نظریے کے بد نتائج بھی بتائے گئے کہ اس نظریے کے بد نتائج اور بیہودہ اور کلمات جو اس کی زبان سے نکلے، اپنے بھائی کو، غریب کو اس نے طنز کیا تھا اور کہا تھا انا اکثر منک مالا واعز نفرا، میرے پاس مال بھی زیادہ ہے اور میرے خشم خدم نوکر چاکر غلام اور میرے ملنے والے دوست و احباب بھی بہت زیادہ ہے، تو ان دونوں چیزوں میں مجھ سے کمزور ہے۔ تو یہ زہریلے جملے اس کی زبان سے نکلے، ان جملوں نے اس کے مال کو تباہ کر دیا۔ تو اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ انسان دنیا کے اندر کاروبار اور مال اور دنیا کو حاصل کرنے کے جو جائز اور حلال ذرائع اختیار کرتا ہے، آدمی کا بھروسہ ان ذرائع پر نہ ہو، بھروسہ اللہ کی ذات پر، ان اسباب کو اسباب کے درجے میں دے۔ نمبر 2، جب اللہ پاک نے مال و دولت سے نوازا ہے تو کسی لمحے تکبر نہ آئے، غرور نہ آئے، جس غرور کی وجہ سے انسان کی زبان سے متکبرانہ جملے نکلتے ہیں اور وہ جملے اتنے خطرناک ثابت ہو جاتے ہیں کہ آدمی کے مال کو بھی لے ڈوبتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے زبان سے نکلنے والے ایسے کیا کلمے ہیں؟ یقیناً اس دنیا کے اندر جو انقلابات ہوتے ہیں وہ بہت سارے انقلابات انسانوں کی زبانوں سے نکلنے والے اور انسانوں کے جسموں سے نکلنے والے اعمال کے نتائج ہیں۔ اعمال اس دنیا میں جو احوال اترتے ہیں انسانوں کے اعمال کے نتائج۔ میں ایک مثال حل کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تذکر آیا، اور صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جب تذکرہ آیا تو میں نے تھوڑا سا ایسا لفظ کہہ دیا، کیا دیا، میں نے تو اشارہ ہی کیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا قد میں قدر پست تھی، تو قد کا لمبا ہونا، قد کا چھوٹا ہونا، شکل کا خوبصورت ہونا، بدصورت ہونا، کالا ہونا، یہ تو اللہ پاک کی عطا ہے، اللہ جس کو جیسے بنا دے۔ تو میں نے صرف اشارہ کر دیا ایسے ہاتھ سے، اچھا وہ مطلب کیا تھا کہ وہ چھوٹے قد کی، جیسے ہم بھی کسی معاشرے میں ایسا ہوتا ہے کسی پست قد کی طرف یوں ہاتھ سے اشارہ، بالش سے اشارہ، اتنا سا تو ہے، باتیں کرتا ہے بڑی بڑی، یہ کیا ہے؟ یہ طنز ہے، یہ اتنا بدترین طنز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے ایسا کلمہ کہہ دیا، اگر اس ایک کلمے کو 7 سمندروں کے پانیوں میں ڈال دیا جائے وہ سارے کڑوے ہو جائیں گے۔ یہ تو اللہ پاک کا نظام ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے نظام کو مستحکم کیا ہوا ہے، بنایا ہوا ہے، اور اللہ پاک نے ساتھ ساتھ ہر چیز کو روکا ہوا ہے، ورنہ انسان کے کلمات جو اتنے زہریلے اور بیہودہ کلمات نکلتے ہیں وہ کائنات کو تباہ کر دے، وہ سارے پانی کھارے اور کڑوے کر دے۔ یہ تو اللہ کا نظام ہے۔ اچھا صاف نہیں فرمایا ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو روکا ہوا ہے۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا، جب کوئی اللہ کے لیے ولد کی نسبت کرتا ہے، اللہ کے لیے اولاد ٹھہراتا ہے، بیٹا ٹھہراتا ہے، یہ ایسا زہریلا کلمہ زبان سے نکالتا ہے کہ آسمان پھٹنے لگتا ہے۔ اگر اللہ نہ روکے رکھے تو آسمان پھٹ جائے، زمین پھٹنے لگتی ہے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہونے لگتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ انسان کی زبان سے نکلنے والے جو اثرات جب آسمان اور زمین کو ہلا سکتے اور پھاڑ سکتے ہیں تو کیا وہ انسان کے مال پر اثر انداز نہیں ہو سکتے؟ تو بسا اوقات اچھی خاصی ایک آدمی کی تجارت وہ ٹھپ ہو گئی، اسے غور کرنا چاہیے کہ کوئی زبان سے ایسے ناشکری کے کلمے نکلے ہیں کہ جن کلمات کے نتیجے میں آج میں یہاں تک پہنچا۔ کسی غریب کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا ہوگا، کہیں طنز کسی سے کیا ہوگا، اور اگر یہ ساری چیزیں نہیں کی ہیں تو امتحان بھی ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے، مکافات عمل بھی ہو سکتا ہے اور امتحان بھی ہو سکتا ہے، جو کچھ کیا ہے اس کا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے اور ممکن ہے امتحان بھی ہو۔ پہچان یہ ہوگی کہ ان حالات میں اگر رجوع الی اللہ اس کا بڑھ رہا ہے تو یہ امتحان ہے،
اور اگر ایسے حالات کے اندر اللہ سے اور کٹ رہا ہے، دور ہوتا جا رہا ہے، تو پھر یہ عذاب ہے۔ تو یہ جو واقعہ ذکر کیا ہے، اس واقعے سے یہ سبق سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو، جو اقتدار، جو مال، جو دنیا کی دولت اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے، جس مالک نے دیا ہے، اور اس مال اور اقتدار کو بناتے 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 صدیاں گزرتی ہے، دوسری نسل آئی، تیسری نسل کھا رہی ہے، آپ نے کئی سال لگا دیے اور ایک جگہ تک آپ پہنچے ہو۔ اللہ کے لیے ایک لمحے میں اس کو زیر کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ تو وہ آدمی بھی یہی سمجھ رہا تھا کہ اب تو یہ میری حیات تک تو کم از کم کافی ہے، اس لیے کہ باغات ایسے تھے کہ وہ باغات کس چیز کے؟ وہ 2 باغ اللہ نے اسے عطا کیے انگوروں کے، اور ان انگوروں کے باغوں کے چاروں طرف اللہ پاک نے باڑ لگوائی کس کی؟ کھجوروں کی۔ 2 یہ پھل ایسے ہیں جو ایک جگہ پر اللہ پاک نے جمع کر دی۔ مزید یہ ہے کہ بیچ میں نہروں کا انتظام بھی اللہ نے بنا دیا۔ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اور بھی اس کو اللہ پاک نے تجارت کے ذرائع اور اسباب عطا فرمائے۔ غرض یہ کہ ایک بہترین متمول آدمی، صاحب مال آدمی، ایک جو ہے اچھا کھاتا پیتا آدمی جس طرح سے زندگی گزارتا ہے، ٹھاٹھ کے ساتھ اس کی زندگی گزر رہی تھی۔ اور کسی آدمی کی تجارت، کسی کی فیکٹری، کسی کی ملازمت تو نہ کہیے، کسی کی فیکٹری کہیے، کسی کا جناب کوئی کارخانہ وہ اتنا مضبوط اور مستحکم ہو کہ اس کی تجارت پوری جو ہے وہ ملک کے اندر پھیلی ہوئی ہو، اور وہ یہ کہہ رہا ہو کہ ہاں پیچھے میرے بچے بھی ہونہار ہیں، سمجھدار ہیں، میرے جانے کے بعد یہ سنبھال لیں گے، تو کم از کم 2 نسلوں تک تو یہ کافی ہے۔ یہی تصور اس شخص کا تھا کہ مجھے کوئی کیا کہہ سکے گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے، اس کے ان زہریلے جملوں کی وجہ سے، بیہودہ کلمات کی وجہ سے، اللہ پاک نے اس باغ پر، اس کے ان دونوں کے دونوں باغوں پر ایک آسمانی آفت کو پھیر دیا، اور رات ہی رات وہ سارا کا سارا باغ زمین بوس ہو گیا۔ اور اس وقت وہ افسوس کرنے لگا، ہائے کاش میں شرکیہ جملے نہ بولتا، ہائے کاش میں یہ لفظ نہ کہتا، آج کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ تو اس واقعے کے بعد پھر اللہ پاک نے ایک اور مثال ذکر فرمائی، وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اصل میں آدمی اس قسم کی باتیں کیوں بولتا ہے؟ کیوں بولتا ہے؟ اس کے لیے ایک مثال ذکر فرمائی کہ انسان دنیا میں اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا دیکھنا چاہتا ہے۔ مال کیوں کماتا ہے؟ یہ دو چیزوں کی حرص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتنی خطرناک حرص ہے 2 چیزوں کی۔ اگر یہ 2 چیزوں کی حرص آپ نے مثال دے کر فرمایا کہ تم یوں سمجھو ایک بکریوں کا ریوڑ، اور اس ریوڑ میں 2 بھوکے خونخوار بھیڑیوں کو چھوڑ دیا جائے، اور وہ بھیڑیے اس ریوڑ کو تباہ کر دیں گے۔ وہ اتنا تباہ نہیں کریں گے جتنی یہ 2 برائیاں انسان کے ایمان کو تباہ کر دیتی۔ اچھا، بھیڑیے کا مزاج ہے پھاڑنا، چیرنا، اس کا مزاج یہ نہیں، اس کا مزاج کہ بھئی ایک بکری پر جھپٹ کے حملہ کر کے اسے کھائے، پیٹ بھر گیا چھوڑ دے، نہیں، وہ شیر والا مزاج اس کا نہیں ہے۔ شیر کیا ہے؟ اپنی خوراک لے لیتا ہے، اس کے بعد سامنے سے جانور گزرتے رہے اس کو پرواہ نہیں، حرص نہیں ہے اس میں بنسبت۔ اچھا، بیڑیا ہے حریص جانور ہے، اس کا مزاج کیا ہے؟ پھاڑنا، پیٹ بھرا ہوا ہے پھر بھی اگر اس نے بکری کو دیکھا اس پہ حملہ کرنا ہے اس نے۔ اور 2 بیڑیے اگر چھوڑ دیے جائیں کسی بکریوں کے ریوڑ کے اندر تو کیا تباہی مچائیں گے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس سے زیادہ یہ 2 برائیاں انسان کے ایمان میں تباہی مچا دیتی ہے۔ نمبر 1 حرص علی المال، مال کی حرص۔ نمبر 2 اقتدار کی حرص، مال کی حرص اور اقتدار کی حرص۔ اچھا، اقتدار سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ ملک کے وزیر اعظم بن جائیں، صدر بن جائیں، گورنر بن جائیں، یا آپ کو کوئی سرکاری عہدہ مل جائے، یہ اقتدار نہیں۔ ہر آدمی دنیا میں اقتدار چاہتا ہے، ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میری بات مانی جائے، چاہے وہ گھر کا اقتدار ہو، چاہے وہ باہر کا اقتدار ہو، چاہے وہ محلے کا اقتدار ہو، میں 50 لوگوں کے اندر مانا جاؤں، میرا لوہا ہر آدمی مانے۔ یاد رکھیے گا کہ انسان اپنے آپ کو اوپر کرنے کے لیے، اسی طرح سے مال سے محبت یہ بھی انسان کی فطرت ہے۔
اپنی ذات سے اپنے آپ کو بڑا کرنے کی طمع انسان کے اندر، یہ بھی اس کی فطرت ہے۔ جب تک یہ فطرت پر ہیں تو ٹھیک ہیں، لیکن اگر یہ زیادہ آگے چلے گئے تو پھر خطرناک ہے۔ نہیں سمجھے بات؟ مال کس کو اچھا نہیں لگتا؟ ہر ایک کو اچھا لگتا ہے۔ اور اقتدار سے مراد یہ ہے کہ دنیا کے اندر کھانا پینا، رہن سہن اچھا ہو جائے، 4-6 لوگ میری بات مانیں، ٹھیک ہے بھائی یہاں تک۔ لیکن اس اقتدار کو حاصل کرنے کے لیے جائز ناجائز کی حدود کو آدمی تجاوز کر جائے، ان حدود کو پامال کر دے، اور اس مال کو حاصل کرنے کے لیے حلال حرام کی تمیز کھو بیٹھے، اب یہ دونوں کی دونوں چیزیں انسان کے لیے خطرناک ہو گئی۔ پانی ایک حد تک انسان کے لیے مفید ہے اور انسان کی زندگی کا بقا اسی پر ہے، لیکن ایک حد تک ہے۔ اگر وہ بھی حد سے تجاوز کر جائے، پانی میں انسان زیادہ چلا جائے اور اسے بھی آدمی زیادہ استعمال کر لے، تو وہ بھی انسان کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے آگ انسان کی ضرورت ہے، لیکن ایک حد تک ہے۔ اس حد سے تجاوز ہو جائے گا تو وہ بھی انسان کے لیے جان لیوا ہے۔ اسی طرح سے مال اور یہ سب چیزیں انسان کی ضرورت ہے۔ یہ بھی جائز نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو لوگوں کی نظروں میں بے وقعت کریں، بے عزت کریں، اس کی بھی اجازت نہیں۔ اپنے آپ کو کیوں ذلیل کرا رہے ہو؟ عزت نفس ہر ایک کی ہے، ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میرا عزت نفس مجروح نہ ہو، لیکن اس عزت نفس کو پانے کے لیے حلال حرام کی تمیز کھو دے آدمی، اور اس مال کو پانے کے لیے حلال حرام کی تمیز کھو دے، یہ خطرے کی بات ہے۔ تو اس لیے آگے دنیا کی مثال ذکر فرمائی کہ جس دنیا کی خاطر حلال حرام کی تمیز تم کھو بیٹھتے ہو، اس دنیا کی مثال سمجھو ذرا۔ جس دنیا کی خاطر یہ متکبرانہ اور شرکیہ جملے زبان سے نکلتے ہیں، اس دنیا کی مثال سمجھو۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اے نبی آپ ان کے لیے ایک دنیا کی مثال بیان کیجئے۔ دنیا کی مثال ایسی ہے كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ، جیسا کہ ہم نے آسمان سے پانی برسایا، فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ، فَاخْتَلَطَ بِهِ گنجان ہو گئے اس پانی کے ذریعے سے، نبات الارض زمین کے نباتات، ہرے بھرے ہو گئے، زمین سرسبز اور شاداب ہو گئی، اور لہلہاتی کھیتیاں اور فصلیں تیار ہو گئیں۔ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ، جب وہ مکمل کھیتی تیار ہو چکی ہوتی ہے تو آپ جانتے ہیں کہ تیاری کے بعد اسے کٹنا ہوتا ہے۔ کھیتی ہمیشہ برقرار نہیں رہتی، اسے کسان نے کاٹنا ہے ایک دن۔ تو جب مکمل تیاری کے بعد فَأَصْبَحَ هَشِيمًا، جب وہ کٹتی ہے، وہ کھیتی چورا چورا ہو جاتی ہے، وہ فصل چورا چورا ہو جاتی ہے۔ وہ گندم کی فصل ہے تو اس کو چورا چورا کر دیا جاتا ہے، بھوسا الگ کر دیا جاتا ہے، دانے الگ کر دیے جاتے ہیں، گویا کہ وہ 1 ماہ پہلے جو سبزہ لہلاتا ہوا ہمیں نظر آ رہا تھا، اب وہ لہلانے کی کیفیت نہیں بچی۔ بالکل اسی طرح سے انسان کی زندگی کہ ایک قطرے پانی کے قطرے سے اس کو اللہ نے وجود بخشا، اور یہ بچپنا اس کا تھا اس کھیتی کی طرح جس نے کومپل نکالے، پھر اس کی جوانی تھی جیسے کھیتی مکمل تیار تھی۔ جب اس کی جوانی آئی تو اب اسے سمجھنا چاہیے کہ کوئی وقت کٹنے کا آنے والا ہے، کوئی وقت کٹنے کا آنے والا ہے، کسی نہ کسی وقت اس کو کٹنا ہے۔ تو یہ فصل بھی ہمیں یہ روزانہ سبق دے رہی ہے کہ جب کسان اس فصل پر اس کو کاٹتا ہے اور اس کو مکمل تیار ہونے کے بعد جب کاٹ لیتا ہے، تو یہ ہمیں سبق مل رہا ہے کہ اے انسان، اس دنیا سے ایک دن تجھے بھی جانا ہے۔ تزروح الریاح، اور فرمایا کہ وہ ہوائیں اس کھیتی کو اڑا کے لے جاتی ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اللہ کو ہر شے پر قدرت ہے، جس کو جب چاہے فنا کر دے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، المال یہ مال جس کو تم کماتے ہو، والبنون اور تمہارے بیٹے جو خشم خدم آگے پیچھے جو تمہیں نظر آتے ہیں، اور اولادیں، یا بنون سے مراد اولاد نرینہ ہے، نرینہ اولاد۔ فرمایا زینت الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زیب و زینت ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ مال کے ذریعے سے دوسروں پر آپ اپنی برتری جتلاتے ہو، نرینہ اولاد کے ذریعے سے دوسروں پر آپ برتری جتلاتے ہو، کہ نرینہ اولاد کے ذریعے سے آپ کا کنبہ، آپ کا قبیلہ بڑھ رہا ہے، آپ کا خاندان بڑھ رہا ہے، تو دوسروں پر آپ برتری جتلاتے ہو۔ لیکن یاد رکھیے گا یہ سب دنیا کی زیب و زینت ہے۔ یہ کیا ہے؟ دنیا کی زیب و زینت ہے۔ ہاں، مال آخرت کا وہ مال بنے گا۔ آپ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، انسان کہتا ہے مالی مالی، میرا مال میرا مال میرا مال،
فرمایا مال اس کا وہ ہے جو اس نے کھا لیا وہ اس کا مال ہے، جو اس نے پہن لیا وہ اس کا مال ہے، اور ان دونوں میں سے بہتر مال وہ ہے جو صدقہ کر کے آخرت میں بھیج دیا وہ اس کا مال ہے، جو اس نے چھوڑا وہ اس کا نہیں ہے وہ دوسروں کا ہے، جو ترکہ چھوڑا وہ اس کا نہیں ہے وہ کس کا ہے وہ دوسروں کا ہے۔ مرتے ہی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، ترکے میں آپ جانتے ہیں کس قدر تنازع اور کس قدر جھگڑے ہوتے ہیں، تو اس لیے جو چھوڑا وہ اس کا نہیں ہے۔ یہاں ترکے سے متعلق بھی ایک بات عرض کرتا ہوں اور بہت خیال کیا جائے۔ ایک تو اپنی جائیدادوں کو صحیح تقسیم کیا جائے، اور زندگی کے اندر ایسے معاملات کر کے جایا جائے کہ جانے کے بعد اولادوں میں افتراق انتشار جائیداد کی وجہ سے کم از کم نہ ہو۔ اس لیے کہ جب اولادیں شادیاں ہو جاتی ہیں، ہر ایک کے اپنے اپنے گھر ہو جاتے ہیں، اپنے اپنے بچے ہو جاتے ہیں، تو اور بہت سارے اسباب بیچ میں آ جاتے ہیں انتشار اور افتراق کے۔ ہر ایک کی بیوی جو ہے اس کا الگ مزاج ہے۔ پہلے 4 بھائی 6 بھائی مل کر بیٹھتے تھے، کھاتے تھے ایک جگہ پر، اب بیویاں آ گئی ہیں تو وہ چیزیں بھی ختم ہو گئی۔ تو اس لیے آدمی کم از کم اس بات کی تو کوشش کرے کہ دنیا میں رخصت ہونے سے پہلے اپنی جائیداد سے متعلق ایسے معاملات طے کر کے جائے کہ بعد میں جھگڑا نہ ہو۔ میں 2-3 مثالیں عرض کرتا ہوں۔ والد صاحب نے پلاٹ لے لیا، اور پلاٹ لینے کے بعد اس کے بعد بڑے بیٹے کاروبار میں والد کے ساتھ شریک ہیں اور مکان بنا لیا انہوں نے۔ والد نے پلاٹ خریدا، بڑا بیٹا ساتھ مل گیا، اور مل کر یعنی کچھ پیسے والد کے لگے کچھ بڑے بیٹے کے لگے، مکان تیار ہو گیا۔ اب اس مکان میں سارے رہ رہے ہیں۔ والد کے انتقال کے بعد تنازع شروع ہوگا کہ یہ کس کا ہے۔ اب یہاں جہت متعین ہونی چاہیے، جو والد صاحب نے پلاٹ خریدا ہے یہ کس کا ہے؟ یہ باپ کا۔ اب اس پر جو مکان بن رہا ہے اس میں باپ کا کتنا لگ رہا ہے اور بڑا والا بیٹا کتنا مال لگا رہا ہے۔ یہ جو بڑا بیٹا مال لگا رہا ہے 3 حیثیتیں ہیں۔ اگر وہ والد کے ساتھ مدد کر رہا ہے تو پھر میراث میں یہ سارا کا سارا مکان میراث میں جائے گا، اس لیے کہ مدد کر رہا ہے۔ نمبر 2، والد کو قرض دے رہا ہے تو قرض واپس آئے گا۔ نمبر 3، گھر کے اندر شراکت داری کر رہا ہے تو شراکت داری والی کیفیت کی جائے گی، یعنی مرنے کے بعد جب مال تقسیم ہوگا تو وہ کچھ حصے کا باپ کے مال میں اس گھر کے اندر شریک ہے، اور باقی اس کے اندر ورثاء ہیں، یہ بھی وارث بھی ہے اور یہ اس کے ساتھ شریک بھی ہے۔ تو یہ جہت متعین ضرور ہونی چاہیے کہ یہ بیٹے کو جو میں نے اپنے ساتھ لگایا ہے، کیا یہ میرے ساتھ کام کے اندر فیکٹری میں کاروبار میں یہ میرا پارٹنر ہے، شریک ہے میرے ساتھ، یا وہ ملازمت پر کام کر رہا ہے یا تعاون کے طور پر کام کر رہا ہے، کون سی صورت ہے؟ یہ جہت متعین ہونی چاہیے۔ اس طرح سے خیال کیا جائے۔ اسی طرح سے اپنی زندگی کے اندر اگر کوئی آدمی اپنی اولادوں میں سے کسی کے نام کوئی چیز کر دیتا ہے کہ یہ فلاں کے، یہ پلاٹ فلاں کے نام ہے، تو یاد رکھیے گا یہ نام صرف کر دینے سے بات نہیں بنتی ہے جب تک مکمل اختیار اور قبضہ اس کو نہ دیا جائے۔ یہاں تک کہ فقہا نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر آپ گھر اپنا بیٹے کے نام کرنا چاہتے ہیں اور آپ نے نام کر دیا، سب کچھ کر دیا، تو یہ بھی ضروری ہے کہ اپنی زندگی میں کچھ وقت تک کے لیے آپ اس گھر سے باہر نکلیں۔ نہیں سمجھے؟ گھر سے باہر نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بیٹے بھائی یہ گھر اب تمہارا ہے، تم جانو تمہارا کام، میں جا رہا ہوں، چاہے وہ 1 گھنٹے کے لیے ہو جائے ایسا، تاکہ قبضہ تام ہو جائے، تاکہ ملک تام ہو جائے، ہبہ تام ہو جائے۔ اس طرح کی باتیں اگر ہوئیں تو پھر یہ ہبہ آپ نے اپنے بیٹے کو دیا ہے، مرنے کے بعد اس مکان میں اب میراث جاری نہیں ہوگی، یہ جس کو آپ نے دے دیا یہ اسی کا۔ اور اگر یہ صورتیں نہیں ہیں تو پھر میراث ہے، اور چونکہ عام طور پر یہ مسائل ہمیں نہیں معلوم تو پھر مرنے کے بعد شدید جھگڑے ہوتے ہیں، اختلافات ہوتے ہیں، اور پھر وہ خاندان آپس میں کٹ جاتے ہیں، پھر مفتی بھی حیران ہوتا ہے کہ اب کیا فیصلہ کرو۔ اس لیے بھائی ان جہتوں کو متعین کیا کرو۔ یہ مال کے معاملات اس میں، اس لیے کہ یہ دنیا کی زیب و زینت تو ہے، لیکن زیب و زینت دنیا کی ہے۔ میں نے عرض کیا مال سے آخرت وہی کما سکتا ہے جو مال انسان آخرت میں صدقہ کرے، آخرت میں بھیج دے۔ والبنون، اولادیں بھی دنیا کی زینت ہے، یعنی نرینہ اولاد، لیکن آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آدمی دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اس کا نامہ عمل بند ہو جاتا ہے، لیکن ایک ولد صالح نیک لڑکا اگر اس کا ہو، اس کے پیچھے جو دعائیں کرتا رہتا ہے، تو یہ بنون، یہ نرینہ اولاد اس کے لیے کار خیر کا ذریعہ ہے۔
والباقیات الصالحات خیر عند ربک، اور ہمیشہ رہنے والی نیکیاں، والباقیات الصالحات، اور ہمیشہ رہنے والی نیکیاں، خیر عند ربک ثوابا، وہ زیادہ بہتر ہے تیرے پروردگار کے ہاں باعتبار ثواب کے، وخیر عملا، اور ان سے زیادہ امید کی جا سکتی ہے۔ یعنی جو آپ نے نیک اعمال کر کے اپنی زندگی میں آخرت میں بھیج دیے، ان سے زیادہ امید کی جا سکتی ہے بنسبت ان نیکیوں کے جو آپ کے مرنے کے بعد آپ کی اولادیں آپ کے لیے کریں گی۔ بات سمجھے بھائی؟ جو آپ کے مرنے کے بعد آپ کی اولادیں آپ کے لیے کریں گی۔ اور ایک واقعہ کہتے ہیں، مشہور واقعہ ہے کہ ایک صاحب اپنے گھر سے نکلے کام کے لیے، اور انہوں نے کیا کیا، راستے میں کوئی ٹھیلا نظر آیا، وہاں سے کچھ انگور لے کے گھر میں واپس لا کے دے دیے۔ خیال یہ تھا کہ دوپہر کو آؤں گا تو آ کے یہ کھا لوں گا۔ دوپہر کو جب وہ آئے کھانا کھانے کے لیے، تو کھانا جب سجایا گیا دسترخوان پر، وہ انگور نظر نہیں آئے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ وہ انگور کہاں ہیں؟ تو جواب یہ ملا اہلیہ کی جانب سے، کچھ بچوں نے کھا لیے، کچھ میں نے کھا لیے۔ کھانا انہوں نے چھوڑ دیا، چپکے سے اٹھے اور اندر کی تجوریاں جتنی بھی تھی اس میں سے پیسے نکالے اور لے گئے کسی پراپرٹی والے کے پاس، اور اس کو کہا کہ ایک پلاٹ مجھے چاہیے، اور جلدی جلدی اور فوری چاہیے۔ پلاٹ بھی مل گیا، اور اس طرح کا پلاٹ چاہیے کہ مغرب سے پہلے میں چاہتا ہوں یہاں کھدائی ہو جائے اور مغرب کی اذان یہاں ہونی چاہیے اور مسجد بناؤں۔ شام کو جب واپس آئے تو گھر والے حیران، وہ تو کہاں گیا تھا؟ کھانا چھوڑ کے چلے گئے۔ تو کہنے لگے مجھے تو بڑا سبق مل گیا کہ ایک انگور 2 کلو میں سے کچھ میرے لیے نہیں بچ سکا، تو میں کیا توقع کروں گا کہ میرے مرنے کے بعد کچھ میرے لیے آپ لوگ کریں گے؟ تو میں نے جا کے اپنی آخرت سنوارنے کے لیے ایک کام کیا۔ تو بھائی اپنی زندگی میں کچھ کام کر کے جاؤ تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ سچی بات یہ ہے بھائی، اپنے اعمال کا ذخیرہ زندگی میں کر کے جاؤ، مت توقع لگاؤ کہ بعد میں کوئی کیا کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اچھی اولادوں کی اچھی اور نیک تربیت اگر آپ نے کر دی تو ٹھیک ہے، جب تک وہ نیک اعمال کرتے رہیں گے، دین پڑھاتے رہیں گے، تو یقیناً آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہے۔ لیکن آپ یہ توقع کریں کہ میرے مرنے کے بعد وہ مال خرچ کریں گے، پتہ نہیں کریں گے نہیں کریں گے، کریں گے تو نیتیں کیا ہوں گی، یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے۔ پڑھیں گے آپ کے لیے، دعائیں کریں گے کہ نہیں کریں گے، کریں گے تو کیا نیتیں ہوں گی۔ تو اس لیے بھائی فرمایا کہ والباقیات الصالحات، پھر سنیے گا اس ترجمے کو، وہ نیک اعمال، وہ تمہارے پروردگار کے یہاں جو تو آپ کے اپنے ہاتھوں کے کیے ہوئے نیک اعمال ہیں، وہ زیادہ بہتر ہیں اور ان سے زیادہ امید کی جا سکتی ہے۔ ان اعمال کی وجہ سے بخشش کی زیادہ امید کی جا سکتی ہے بنسبت ان نیکیوں کے کہ جو آپ کے مرنے کے بعد آپ کی اولادیں آپ کے حق میں نیکیاں کریں۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً۔ اچھا، یہ قرآن مقدس کا ایک انداز ہے کہ کچھ واقعات ذکر کرنے کے بعد، کچھ مثالیں ذکر کرنے کے بعد پھر آخرت کا تصور لے کے آتا ہے، میدان محشر کا، جنت کا، جہنم کا تصور لاتا ہے، اور یہ تصورات اس لیے پیش کیے جاتے ہیں تاکہ جو باتیں آپ کو کہی گئی ہیں ان پر عمل کرنے کے لیے ذہن مکمل طور پر آمادہ ہو جائے کہ یہ دنیا کی زیب و زینت ہے، اور جناب یہ جو مال آپ آخرت میں بھیجو گے اس کو آپ آخرت میں اللہ کے سامنے پاؤ گے۔ اب وہ تصور آیا، دیکھیے گا وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، اور جس دن ہم پہاڑوں کو اڑا دیں، ریزہ ریزہ کر دیں گے۔ یہ قیامت جب قائم ہوگی، سور پھونکی جائے گی تو پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ نمبر 2، وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور تو دیکھے گا زمین کھلی ہوئی ہوگی۔ بارزتاً کا معنی کوئی زمین پر جو ہے وہ پہاڑ نظر نہیں آئے گا، کوئی چھپنے کی جگہ نہیں ہوگی، بالکل سب کی سب چٹیل میدان۔ وَحَشَرْنَاهُمْ، اور ہم ان کو اٹھائیں گے، سب کو اٹھائیں گے۔ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، ہم ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے، سب کو اپنے دربار میں لے کر آئیں گے، امیر کو، غریب کو، مالدار کو، سیادت والے، قیادت والے، سب کو ہم لے کر آئیں گے۔ اور نمبر 3، وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اور تیرے پروردگار کے سامنے یہ سب کے سب پیش کیے جائیں گے، قطار اندر قطار اللہ کے سامنے سارے کھڑے ہوں گے، ایک ایک کر کے اللہ کے سامنے سب پیش ہوں گے۔ اور یاد رکھیے گا، کبھی بھی یہ مت قیاس کیجیے گا دنیا کا نظام، اس کو اللہ کے نظام پر ہم مت قیاس کریں۔
یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والا انسان، ہر انسان سے اللہ تبارک و تعالیٰ علیحدہ علیحدہ پوچھے گا۔ اب کہیں کہ کروڑوں انسان، کھربوں انسان، اتنے کیسے پوچھے جائیں گے؟ کس طرح سے اللہ ان سب سے سوال کرے گا؟ میں پھر وہ بات عرض کروں گا، اللہ کی قدرت ہے، قادر ہے وہ اللہ قادر ہے۔ جو پروردگار ساری کی ساری انسانیت، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے انسان کیا، جنات بھی، جنات کیا، حیوانات بھی، چرند پرند درند، سب کے سب اپنی اپنی بولی میں مانگیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی علیحدہ علیحدہ آواز سننے کی قدرت رکھتا ہے۔ جس پروردگار کی یہ قدرت ہو، اس کے لیے سب سے حساب و کتاب لینا کیا مشکل ہے؟ یہ تو ہماری عقل نہیں سمجھتی، جس چیز کو ہماری عقل نہیں سمجھتی تو ہم اس کا انکار کر بیٹھیں گے۔ ہم ایمان رکھیں کہ ہاں اللہ نے جمع کرنا ہے اور ہر ایک سے الگ الگ حساب لینا ہے۔ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، فرمایا تیرے پروردگار کے سامنے سب پیش کیے جائیں گے، صف اندر صف۔ لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور کہا جائے گا لَقَدْ جِئْتُمُونَا، آج تم ہمارے پاس آئے ہو، کیسے آئے ہو؟ کما خلقناکم اول مرہ، جس طرح سے ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا۔ پہلی بار کیسے پیدا کیا تھا؟ نمبر ایک، دنیا میں جب انسان آیا تو جسم سے ننگا تھا، کپڑے نہیں تھے، اسی طرح سے میدان محشر میں پیش ہوں گے، ننگے پیش ہوں گے۔ نمبر دو، دنیا میں آتا ہے تو اکیلا آتا ہے، کوئی جتھا اس کے ساتھ اور نہیں آتا، کوئی اس کا معین اور مددگار ساتھ نہیں آتا، اسی طرح سے اللہ کے پاس بھی پیش ہوں گے تو اسی طرح سے پیش ہوں گے۔ نمبر تین، جب دنیا میں انسان آتا ہے تو سننے سے، بولنے سے، دیکھنے سے، ان چیزوں سے قاصر ہوتا ہے، اس طرح سے بول نہیں سکتا، سننے کی طاقت میں ضعف اور کمزوری، دیکھنے میں کمزوری، پکڑنے میں کمزوری، چلنے میں کمزوری۔ آخرت کے اندر یہ سارے کے سارے اعضاء اللہ کے حکم کے تابع ہو جائے گا، اس کا کچھ بھی کوئی اختیار، کوئی کنٹرول انسان کا اپنے اعضاء پر نہیں چلے گا کہ میں جو چاہوں گا بول سکوں گا۔ دنیا میں میں جھوٹ بول کر اپنے آپ کو نکال لیتا ہوں، وہاں ایسا نہیں ہو سکے گا۔ یہ ہے معنی کما خلقناکم اول مرہ، ہم تمہیں لے کر آئیں گے اس طرح سے تم ہمارے پاس پہنچو گے جیسے تمہیں ہم نے پہلی بار پیدا کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اللہ کے رسول یہ ننگے پیدا ہوں گے کیا؟ ہاں ننگے پیدا ہوں گے۔ جسم پر کپڑا نہیں ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ کہ اللہ کے رسول کوئی کسی کو دیکھے گا نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ وہاں کی ہولناکی ایسی ہوگی کہ کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کا ہوش بھی نہیں ہوگا، احساس ہی نہیں ہوگا۔ جب کوئی بڑی مصیبت اور بڑا غم اور صدمہ انسان کو لاحق ہوتا ہے تو آدمی دائیں بائیں سے بے خبر نہیں ہوتا، بے خبر ہوتا۔ کوئی آدمی غم سے نڈھال ہے، کون آیا کون گیا اسے کیا پتا۔ اس کی ایک مثال عرض کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان سے گزرے، سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، عثمان نے جواب ہی نہیں دیا۔ بڑی بات ناگوار گزری کہ یہ ابھی تو وصال ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ابھی سے اتنے حالات بدل گئے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں جا کر درخواست کی کہ میں نے عثمان کے پاس سے گزرا، سلام کیوں نے جواب نہیں دیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تشریف لائے، حضرت عمر بھی دونوں تشریف لائے اور عثمان کے پاس پہنچے اور سلام کیا۔ عثمان نے جواب دیا، کہا عثمان یہ عمر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ گزرے آپ کے پاس اور انہوں نے سلام کیا اور آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ کہ اللہ کے رسول اے امیر المومنین میں نے تو نہیں دیکھا، میں نے تو نہیں سنا کب انہوں نے سلام کیا ہے۔ حضرت عمر کہہ رہے میں نے سلام کیا، عثمان کہہ رہے میں نے تو نہیں سنا۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں ابوبکر، عمر تم نے بھی ٹھیک کہا، آپ نے سلام کیا، عثمان آپ نے بھی ٹھیک کہا، آپ نے نہیں سنا، اس لیے کہ اس وقت کا جو غم تھا اس غم نے آپ کو مشغول رکھا، آپ کو احساس اور شعور نہیں ہوا۔ تو جب کوئی غم آتا ہے تو آدمی بسا اوقات ایسا ہوتا ہے اس دنیا کے اندر، دنیا کے غموں کی وجہ سے انسان اپنے حواس کھو بیٹھتا ہے، تو آخرت کا جب غم ہوگا تو پھر کیا حال ہوگا۔ اس لیے ارشاد فرمایا ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حملها وترى الناس سکارى۔ اللہ اکبر، تو دیکھے گا اس دن ہر حاملہ اپنے بچے کو گرا دے گی،
حد دودھ پلاتی اپنے بچے کو چھوڑ دے. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ ایسا لگے گا تجھے جیسا کہ لوگ نشے کی حالت میں نشہ پیا ہوئے مدہوش ہیں. وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وہ نشہ نہیں ہوگا. وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ اللہ کا دردناک اور سخت عذاب ہوگا. تو اس لیے فرمایا کہ آئیں گے تو ننگے، لیکن کسی کو دوسرے کی طرف دیکھنے کا ہوش نہیں ہوگا. بل زعمتم ان لم نجعل لكم موعدا پھر ان سے کہا جائے گا ہاں تم دنیا میں یہ خیال کرتے تھے ان لن نجعل لكم موعدا کہ تمہارے لیے کوئی وعدے کا دن، اٹھنے کا دن نہیں ہے، وہ دن آ گیا ہے آج. ووضع الکتاب نامہ عمل کھل کے آ جائے گا. ووضع الکتاب کھول دیے جائیں گے نامہ اعمال، رکھ دیے جائیں گے سامنے نامہ اعمال. فتر المجرمین مشفقین دیکھے گا تو مجرموں کو ڈرتے ہوا، مشفقین ڈرتا ہوا. کیوں؟ مما فیہ جو اعمال کے اندر جو کچھ درج ہے اس کی وجہ سے وہ ڈر رہے ہوں. اپنی ساری حرکتیں اللہ انہیں اس وقت یاد دلائے گا. دماغ میں اپنی پوری زندگی کی ریل چل رہی ہوگی کہ میں نے کیا کچھ کیا ہے، اور وہ سب کچھ وہ نام عمل میں درج ہوگا. تو آدمی ڈر رہا ہوگا. وَيَقُولُونَ اور یہ کہیں گے یا ویلتنا ما لہا ہائے تباہی ہماری، ہائے تباہی، یا ویلتنا ہائے تباہی ما لہذا الکتاب اس کتاب کو کیا ہوا. کون سی کتاب؟ نامہ عمل. اس کو کیا ہوا؟ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها نہیں چھوڑا اس نے کوئی چھوٹا گناہ بھی اور بڑا بھی الا احصاها مگر اس کو شمار کر کے لے آیا. یہ کتاب کیسی کتاب ہے، کیسا نامہ عمل ہے. ہر چھوٹی بات بھی درج ہے، ہر بری بات بھی درج ہے. آنکھوں کا جھپکنا بھی اس میں درج ہے، دل کے خیالات بھی اس میں درج ہیں، ہاتھوں کی حرکتیں بھی اس میں درج ہیں، پاؤں کی حرکتیں بھی اس میں درج ہیں. کہاں کہاں چل کے گیا، کون سا قدم کہاں رکھا، یہ سب درج ہے. ہاتھ کیوں اٹھا یہ اس میں درج ہے. ہاتھ سے کیا ظلم اور زیادتیاں ہوئیں یہ درج ہے. یہ جسم کہاں کہاں صرف ہوا، کہاں کہاں لگا، یہ سب اس کے اندر درج ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس دن کی ذلت اور رسوائی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. بڑی خطرے کی بات. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا فرمایا وَوَجَدُوا اور پائیں گے مَا عَمِلُوا جو کچھ انہوں نے کیا حاضرًا سارا کا سارا سامنے پائیں گے، سامنے نظر آئے گا. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا اور تیرا پروردگار کسی پر ظلم نہیں کرے گا، ہر ایک کو اس کے کیے کا بدلہ ملے گا. تو یہ ایک مثال دنیا کی زندگانی کی دینے کے بعد پھر آخرت کا تصور پیش فرمایا. اب اس کے بعد قصہ آیا حضرت آدم علیہ السلام کا اور ساس شیطان کا قصہ. اب اس قصے کو ذکر کرنے کے دو مقاصد ہیں یہاں پر، دو مقاصد. پچھلے رکوع میں کیا بات آ گئی؟ دنیا کی زندگانی کی مثال بھی دے دی اور اسی طرح سے آخرت کا تصور بھی پیش کیا. تو پہلا مقصد اس قصے کا یہ ہے کہ شیطان ہمیشہ تمہیں آخرت سے غافل کرے گا، لہٰذا اس کے شر اور فتنے سے بچنے کی کوشش کرتے رہے. اور یہ تمہارا ازلی دشمن ہے، جیسا کہ اس نے آدم علیہ السلام کے ساتھ دشمنی کی اور آدم علیہ السلام کو اس نے وسوسے ڈالے، اسی طرح سے یہ تمہیں بھی وسوسے ڈالے گا، خیالات ڈالے گا، لیکن تم نے اس کے داؤ اور مکر و فریب سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اس مقصد کے لیے اس قصے کو ذکر کیا. اور دوسرا مقصد یہاں یہ سمجھایا جا رہا، چونکہ یہ سورۃ الکہف ہے، عرض کیا تھا کہ سورۃ الکہف میں دجالی فتنوں کا تذکرہ ہے اور ان فتنوں سے خلاصی کے اعمال بتلائے جا رہے ہیں. تو لہذا یہاں جو حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ اور ساتھ شیطان کا تذکرہ ہے، یہاں شیطان کے تذکرے کے لیے جو الفاظ ہیں وہ الگ الفاظ آئے. کان من الجن یہ جنات میں سے ہے. یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ دجال کے ساتھ جو بڑی طاقتیں ہوں گی وہ جناتی طاقتیں ہوں گی، وہ طاغوتی جناتی طاغوت اس کے ساتھ ہوں گے جو اس کے قبضے میں ہوں گے، جو لوگوں کو ورغلائیں گے اور گمراہ کریں گے. 7 جگہ پر اللہ پاک نے آدم علیہ السلام اور شیطان کا قصہ ذکر کیا، 7 جگہ پر قرآن میں، لیکن ہر جگہ پر ایک نیا مقصد ہے. اور جہاں جو مقصد ہوتا ہے الفاظ اسی مقصد کی طرف اشارہ کر رہے ہوتے ہیں. اور یہاں چونکہ وہ دجالی طاقتوں کی طرف اشارہ ہے تو اس لیے شیطان کی حرکات اور سکنات کو اور اس کے ورغلانے اور گمراہ کرنے کو بڑی اہمیت کے ساتھ یہاں ذکر فرمایا. ملاحظہ فرمائیے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ
اور وہ وقت یاد کرو کہ جب ہم نے کہا آدم علیہ السلام سے کہا ملائکہ سے اسجدوا لآدم کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کیجئے. یہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد اللہ نے ملائکہ کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، اور یہ سجدہ کس لیے تھا؟ تاکہ آدم علیہ السلام کی برتری ظاہر ہو جائے. فسجدوا، سب ملائکہ نے سجدہ کیا الا ابلیس، اور اس کی تفصیل آ چکی ہے، پہلے پارے کے اندر بھی آ چکی ہے، سورۃ الاعراف کے اندر بھی ہم یہ تفصیل پڑھ چکے. کان من الجن ففسق عن امر ربی، شیطان تھا جنات میں سے. ظاہر ہے ملائکہ یہ وہ تین قسم کی مخلوقات، انسان یہ وہ مخلوق ہے جو خاکی ہے، یہ مٹی سے بنایا گیا. ملائکہ وہ مخلوق ہے جو نوری ہے، نور سے پیدا کیے گئے. اور شیاطین وہ مخلوق ہے جو ناری ہے، نار سے پیدا کیے گئے. اور یہی تین بڑی مخلوقات ہیں. اور تو جن جو ہے ابلیس ابلاس سے لیا گیا. ابلاس کا معنی مایوس ہونا، یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوا، اس کو اس لیے ابلیس کہتے ہیں. کان من الجن، یہ تھا جنات میں سے، یعنی جنات کی قبیل میں سے تھا، جنات کی جنس میں سے تھا. تو اس کی تخلیق کس سے ہوئی ہے؟ یہ شواظ من نار، آگ کے شعلے سے اس کو پیدا کیا گیا ہے. ففسق عن امر رب، چنانچہ وہ نکل گیا اپنے پروردگار کے حکم سے، نکل گیا یعنی اس نے سجدہ نہیں کیا. تو جس شیطان نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو ٹھکرایا، سنیے گا، جس شیطان نے اللہ کے حکم کو ٹھکرایا اور اللہ کی اطاعت سے نکل گیا، اے بنی نو انسان افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، کیا تم اس شیطان کو اور اس کی ذریت کو میرے سوا اپنا معبود بناؤ گے؟ مجھے چھوڑ کر تم اسے اپنا معبود سمجھو گے؟ اس کی ذریت کو تم اپنا معبود بناؤ گے؟ معبود بنانے کا مطلب کیا ہے کہ کیا تم میری بات چھوڑ کر شیطان کی بات مانو گے؟ میری بات چھوڑ کر کیا شیطان کی ذریت کی بات مانو گے؟ یہ کیسے انصاف ہو سکتا ہے؟ اور یہ کیسے تم سے توقع کی جا سکتی ہے کہ تم ایسا کام کرو گے؟ کوئی باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے بیٹا آپ سے تو یہ توقع نہیں تھی، آپ سے کم از کم یہ توقع نہیں. کسی سے تعلق ہوتا ہے، آپ سے تو کم از کم یہ توقع نہیں. آپ پر میں نے احسان کیا، یہ کیا وہ کیا. انسان، اے انسان، تجھ پر میں نے احسان کیا، تجھے تمام کی تمام مخلوقات میں سب سے بالا تر بنایا، سب سے افضل ترین تجھے بنایا، ساری کائنات اور ساری مخلوق کو تیرا خادم بنایا. تو ساری کائنات کا کیا ہے؟ مخدوم ہے، سب تیری خدمت میں لگے ہوئے. اس کے باوجود بھی تجھ سے تو یہ توقع نہیں تھی. افتتخذونہ، کیا تم اس شیطان کو وذریتہ اور اس کی ذریت کو تم بناؤ گے اولیاء من دونی، کام بنانے والے، کارساز؟ تم یہ کہو گے کہ میرے کام یہاں سے ہوں گے؟ یہ آج کل بھی اسی طرح سے آپ دیکھتے ہیں، جنات کے ذریعے سے یہ کام ہو رہا ہے. جنات کے ذریعے سے یہ کیا ہے؟ یہ اپنے ایمان کو تباہ کرنے کی باتیں ہیں. بھائی پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم نے جو اوراد اور وظائف بتائے ہیں، تحفظات کی جو چیزیں بتائی ہیں، صبح و شام پڑھنے کے جو معمولات بتائے ہیں، ان معمولات پر آؤ بھائی. سورہ فلق اور ناس تمام کے تمام اذکار، اور وہ اذکار جن اذکار کے اندر پناہ مانگی جاتی ہے، ان تمام میں سب سے مؤثر ہتھیار سورہ فلق اور ناس. سوچو تو صحیح، قل اعوذ برب الفلق، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں، میں آپ کی حفاظت میں آنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. من شر ما خلق، ہر مخلوق کے شر سے، اندھیرے کے شر سے، دم کرنے والیاں جادو ٹونا کرنے والوں کے شر سے، حسد کرنے والوں کے شر سے. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس، اے اللہ تیری حفاظت میں آنا چاہتا ہوں. کس کے شر سے؟ وسوسے ڈال کر ورغلانے اور گمراہ کرنے والوں کے شر سے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، چاہے وہ انسان ہو چاہے وہ جنات ہو. کیا شے بچی ہے، کون سی چیز بچی ہے کہ جس کے شر سے بچاؤ کی تدبیر سورہ فلق اور ناس میں موجود نہ ہو؟ اس پر آئے، نہ آپ دائیں بائیں جا کے اپنے ایمانوں کو تباہ کریں، اب ایمان کو ضائع کریں. اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں جو لکھنے والے بھی شرکیہ باتیں لکھتے ہیں، کفریہ باتیں لکھتے ہیں، ناجائز باتیں لکھتے ہیں،
اور وہ ناجائز اور شرکیہ تعویذ دیتے ہیں اور ان کے ساتھ پھر جنات ساتھ ان کے مددگار ہو جاتے ہیں. تو یہ کیا ہوا؟ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، کیا تم نے شیطان اور اس کی ذریت کو کام بنانے والا سمجھ لیا کہ یہ ہمارا کام کریں گے، کیا یہ ہمارے کارساز بنیں گے؟ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، حالانکہ وہ تمہارا دشمن ہے، شیطان بھی اور شیطان کی ساری ذریت تمہارا دشمن ہے. جو جب دشمن ہے تو دشمن تمہارے کام بنائے گا یا بگاڑے گا؟ بئس للظالمین بدلا، بہت بدترین عوض ہے ایسے ظالموں اور مشرکوں کا کہ جو شیطانوں سے اپنا کام نکالنا چاہتے ہیں. اللہ اکبر. استمداد بالشیاطین، شیطانوں سے مدد حاصل کر کے اپنے کام نکلوانا، یہ شرک ہے، بچیں اس سے. ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم، اللہ نے ارشاد فرمایا ما اشہدتہم، ان شیاطین کو اور یہ جنات کو، آپ جن کو سمجھتے ہو کہ یہ غیب کی خبریں جانتے ہیں، یہ آئندہ کے حالات سے آگاہ ہیں، کوئی نہیں جانتے. چوری ہو گئی، اجی استخارہ کر کے بتا سکتے ہیں؟ بھائی اللہ کے بندو، اللہ کے نبی نے جو عمل بتایا اس پر آؤ. استخارہ کر کے بتا سکتے ہیں؟ کیسے؟ ایسی بیہودہ کی باتیں، ایسی فضول کی باتیں. کل ہی کسی کا فون آیا، فلاں خاندان ہے، فلاں عورت ہے، ایک خاتون کا فون آیا، اس نے میرے دماغ پر، میرے دل پر، میرے گردوں پر، میرے حواس پر قبضہ کر لیا. ایسا قبضہ کیسا کر لیا بھائی؟ کس نے تمہیں بتایا کہ قبضہ کر لیا؟ بس مجھے لگتا ہے یہ شیطان کانا پھوسی کرتا ہے اور اندر وہ ہے من الجنۃ والناس یوسوس فی صدور الناس، وہ کیا کرتا ہے؟ وسوسے ڈالتا ہے. آگے یہ فلاں نے کیا ہوگا، ضرور اس نے کیا ہے. کسی کے گھر میں مہمان بن کر آپ چلے گئے اور مہمان بننے کے دوران آپ نے وہ کھانا آپ کے سامنے لے کر آئے، اگر انہوں نے کھانے کی طرف دیکھ بھی لیا تو شیطان نے ادھر وسوسہ ڈالنا ہے، اس نے کچھ پڑھا ہے اس پر. کھانا پکاتے وقت اگر اس نے بسم اللہ ہی بیچاری نے پڑھ لی تو ادھر شیطان وسوسے ڈالے گا، کوئی دم پڑا ہے اس نے ضرور پڑھا ہوگا. یہ ساس اور بہو کے درمیان میں چپقلشیں کیوں ہوتی ہیں گھروں کے اندر؟ یہی تو ہے، یہ کچھ پڑھتی ہے میرے خلاف، پڑھ کے اس نے تباہ کر دیا. اور اللہ کے بندو ایسا تو نہیں ہوتا بھائی، ایسی بھی اندھی لگی ہوئی ہے کہ پڑھ کے تمہیں تباہ کر دے. تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے نحوستیں آتی ہیں بھائی، اپنے اعمال اور اپنے گناہوں کی وجہ سے اس قسم کی نحوستیں آتی ہیں. نجاست ایک مستقل نحوست ہے، ناپاکی مستقل ایک نحوست ہے. بچے کو مستقل ناپاک رکھنا ایک مستقل نحوست ہے. یہ گھر کے اندر مستقل نجاست رہے، مستقل نحوست ہے. 24 گھنٹے پیمپر کے اندر پیک کیا ہوا ہے بچہ نجاست کے اندر. کیوں؟ جہاں نجاست ہوتی ہے تو وہاں شیاطین آتے ہیں، جنات آتے ہیں، اور ایسے آتے ہیں جیسے کہ میٹھی چیز پر چونٹیاں اور کیڑے مکوڑے جمع ہوتے ہیں، ایسے شیاطین آتے ہیں. تو اب اس بچے کو اگر کوئی اثر ہو گیا، کوئی نظر ہو گئی، کوئی شے ہو گئی، تو اب آپ کیا کہو گے؟ کسی نے کچھ کر دیا. فطرت پر آنے کی کوشش کرو، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے اعمال پر آنے کی کوشش کرو. آپ علیہ السلام نے جو اوراد وظائف صبح کے بتائے ان کو مضبوطی سے پڑھو. صبح شام کی ایسی دعائیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مضبوط قلعے بتائے ہیں، مضبوط قلعے. علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ کتاب لکھی ہے حصن حصین، مضبوط قلعہ. اس میں وہ ساری دعائیں انہوں نے جمع فرمائی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی. وہ پڑھیں آپ، اس پر آپ آ جائیں. تو کیا فرمایا کہ ان جنات کو جن کو تم عالم الغیب اور متصرف سمجھتے ہو، ما اشہدتہم خلق السماوات والارض، میں نے ان کو نہیں گواہ بنایا تھا آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرتے وقت. ان کو میں نے حاضر تھوڑا ہی کیا تھا کہ یہ آسمانوں اور زمینوں کے اندر ہونے والے تمام حالات سے یہ آگاہ ہوں، ایسا نہیں ہے. ولا خلق انفسہم، اور نہ ہی بعض کو پیدا کرتے وقت بعض دوسروں کو میں نے حاضر کیا تھا کہ یہ کیسے ہو رہا ہے، اس کے مقدرات کیا ہیں، اس کی قسمت کیا ہے، اس کا ہفتہ کیسا گزرے گا، اس کا مہینہ کیسا گزرے گا، اس کا سال کیسا گزرے گا. یہ باتیں انا للہ و انا، یہ ہفتہ کیسا گزرے گا، اس میں کیا ہے، فال نکالتے ہیں. یہ ہفتہ یہ کون بتائے گا؟ یہ تو غیب کی باتیں ہیں ساری. اللہ کے نبی کہتے ہیں ما ادری ما یفعل بی ولا بکم، مجھے نہیں معلوم کل میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، مجھے نہیں معلوم.
دنیا کے حالات، ہاں آخرت میں 100% مجھے یقین ہے اللہ مجھے جنت عطا کرے گا، آخرت کا تو یقین ہے، لیکن دنیا کے معاملات میں کل میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، میں بیمار ہوں گا، میں نہیں ہوں گا، موت کیسے آئے گی، کس طرح سے آئے گی، مجھے نہیں معلوم، اور نہ میں تمہارے بارے میں کچھ فیصلہ دے سکتا ہوں۔ تو جب اللہ کے نبی نفی فرما رہے ہیں کہ میں کوئی فیصلہ نہیں دے سکتا تمہاری تقدیر کا، تمہارے مقدر کا، اعمال تو بتا سکتا ہوں کہ یہ عمل اس کا یہ نتیجہ ہے، یہ گناہ اس کا یہ نتیجہ ہے، یہ تو پتہ ہے، باقی تم یہ کہو کہ بغیر اعمال کے ہمیں نتائج ملتے چلے جائیں، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے، یہ فطرت کا نظام ہے، وہ فطرت کا نظام وہ نہیں ہلتا۔ فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا، اللہ کی سنت اور اللہ کا یہ نظام یہ بدلنے والا نہیں ہے۔ تو اپنے نظریات، اپنے عقائد کو مضبوط کرو۔ یہاں یہی سمجھا جا رہا ہے کہ یہ دجالی فتنے ہیں جو آپ کے ایمان کو تباہ کریں گے۔ وما كنت متخذ المضلین عضدا، اور فرمایا کہ میں نے ان گمراہ کرنے والوں کو اپنا دوست نہیں بناتا۔ کیا مطلب؟ ان گمراہ کنندگان کو میں اپنا دوست نہیں بناتا کہ میں ان کو کوئی راز کائنات کے مطلع کر دوں، ایسا نہیں، یہ تمہارے کام آ جائیں، ایسا نہیں ہے۔ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعُوهُمْ، اور وہ وقت آئے گا، وَيَوْمَ يَقُول، جس دن اللہ کہے گا، کیا کہے گا؟ نادو، پکارو، قیامت کے دن یوں اللہ کہے گا پکارو، بلاؤ، شرکائی الذین زعمتم، جن کو تم نے میرا شریک بنائے رکھا تھا، اور جو کام خالص میں کرتا تھا وہ کام تم ان سے لینے کی کوشش کرتے تھے کہ اس کے اندر بھی کچھ اختیار رکھا گیا ہے، وہ تم وہاں سے استمداد اور مدد مانگتے تھے، کہا جائے گا بلاؤ ان کو، کہاں ہیں وہ؟ فدعوہم، بلائیں گے، فلم یستجیبوا لہم، وہ کوئی جواب نہیں دیں گے، وجعلنا بینہم موبقا، اور دونوں طبقوں کے درمیان میں اللہ ہلاکت کو لا کر کھڑا کر دے گا۔ عابدین معبودین، جو غیروں کی پوجا کرنے والے وہ بھی تباہ، جن کی پوجا کی جائے گی وہ بھی تباہ، جو غیروں سے مدد مانگنے والے وہ بھی تباہ ہوئے، اور جن سے مدد مانگی جائے گی اگر وہ گمراہی پر ہوئے تو وہ بھی تباہ۔ ورأى المجرمون النار، اور دیکھیں گے مجرم لوگ النار، دوزخ کو، فظنوا انہم مواقعوها، اور وہ ان کے یقین ہونے لگا ہو جائے گا انہم مواقعوها، کہ اب اس دوزخ کے اندر انہیں پڑنا ہی ہے، ولم یجدوا عنها مصرفا، اور اس دوزخ سے بچنے کی جگہ کوئی بھی نہیں پائیں گے، اس دوزخ سے بچنے کی جگہ کوئی انہیں نہیں ملے گی۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اللہ اکبر، اس قرآن کے اندر ہر قسم کی مثالیں، ہر قسم کے مسائل ہم نے بیان کر دیے، دنیا کی مثالیں بھی دے دی، آخرت کی مثالیں بھی سمجھائی، گزشتہ قوموں کے واقعات بھی سمجھائے، آئندہ آنے والی پیشن گوئیاں بھی تمہیں بتا دی، تمہارے حالات پر یہ اعمال، تمہارے اعمال پر یہ حالات آئیں گے یہ بھی بتا دیا، سب کچھ تمہیں بتا دیا۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا، خوب پھیر پھیر کر ہم نے بیان کیا وضاحت کے ساتھ اس قرآن کے اندر لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثال، لیکن اس کے باوجود بھی یہ انسان نہیں مانتا۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، یہ انسان پھر بھی جھگڑا ہوا، پھر بھی اس نے جھگڑا اللہ کے ساتھ ہی کرنا ہے، جا کے پھر بھی اس نے جھگڑا اللہ کے رسول کے ساتھ ہی کرنا ہے۔ اللہ کے ساتھ جھگڑا کرنا، اللہ کے حکم کے سامنے اپنی حیل و حجت کر لے کے آنا، یہ جھگڑا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ضروری تو نہیں ہے کہ میں اللہ سے لڑ رہا ہوں، یہ تو نہیں کہہ سکتا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی کہ میں رسول سے لڑ رہا ہوں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے اور اس بات کے سامنے پھر اپنی دلائل کو پیش کرنا، حجتوں کو پیش کرنا، یہی لڑنا تو ہے۔ ارے باپ نے ایک بات گھر میں بتائی ہے، بیٹا کھڑے ہو کے کہے نہیں اس میں یہ لوجک ہو سکتی ہے، یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، اس کو یوں کیا جائے، اس کو باپ کیا کہے گا؟ بھائی میرے سامنے تم دلائل تو نہ پیش کرو، کچھ تو حیا کر لو، بات سن لو، بھائی بڑے کی بات سن لیا کرتے ہیں۔ تو اسی طرح سے اللہ اور اس کے رسول کی بات کے سامنے کسی قسم کی حیل حجت آدمی کو نہیں، اس میں آدمی اپنی عقلوں کے گھوڑے نہ دوڑائے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، اور انسان تو ہے بڑا ہی جھگڑالو۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا۔ ایمان اور استغفار،
ایمان اور استغفار نہیں کرتے. ان کو ایمان لانا چاہیے، نہیں لاتے. استغفار کرنا چاہیے، نہیں کرتے. کس کا انتظار کرتے ہیں؟ یہ دو قسم کے عذابوں کا انتظار کرتے ہیں. لیکن یاد رکھیے گا اگر وہ دو قسم کے عذاب آ گئے تو پھر نہیں بچیں گے. اس لیے فرمایا وما منع الناس، نہیں روکا لوگوں کو ان یؤمنوا، اس بات سے کہ وہ ایمان لائیں، اذ جاءہم الہدی، جب ان کے پاس پیغمبر کی باتیں آ چکی، قرآن ان کے سامنے آ چکا، ویستغفروا ربہم، اور اس بات سے کہ وہ استغفار کریں اپنے پروردگار سے، اپنے گناہوں کی بخشش اور معافی طلب کریں. اس استغفار سے اور اس ایمان لانے سے ان کو کوئی شے نہیں روکتی، مگر کیا روکتا ہے؟ الا ان تأتیہم، ہاں وہ انتظار میں ہیں، ان تأتیہم سنت الاولین، کہ ان کے پاس گزشتہ لوگوں کی ہلاکت کی طرح کی ہلاکتیں آ جائیں. او یأتیہم العذاب قبلا، یا یہ ہے کہ سامنے سے عذاب کی صورتیں اور عذاب کے کوڑے برس پڑے ان پر. پہلوں کے عذاب آ جائیں. پہلوں کے عذاب سے مراد جیسا گزشتہ قومیں تباہ ہوئی ہیں، قوم عاد جیسے غرق تباہ ہوئی، قوم نوح جیسے پانی میں ڈبوئی گئی ہے، اور قوم سمود صیحہ سے چیخ سے ہلاک کی گئی ہے، قوم لوط کی بستیاں الٹ دی گئی ہیں. یہ انتظار میں ہے کہ یہ حال آئے تو ایمان لائیں گے. کیا وہ حالات آنے کے بعد ایمان لانے کی مہلت دی جاتی ہے؟ ہرگز نہیں دی جاتی. کہ وہ واقعات جب آ جائیں گے تو پھر تمہیں مہلت تھوڑی دی جائے گی، پھر مہلت نہیں ہے. نمبر 2، او یاتیہم العذاب قبلا، یا سامنے سے عذاب آئے. سامنے سے عذاب آئے، اللہ پاک کسی دشمن کو تمہارے اوپر مسلط کر دے، کسی ظالم کو تمہارے اوپر مسلط کر دے، جیسے مکہ والوں پر اللہ تبارک و تعالی نے مسلط کیا اہل ایمان کو. اور وہ بدر کے اندر سارے کے سارے مکہ والے جو قریش کے سرداران تھے، جن کے پاس لیڈرشپ تھی، سب کے سب مارے گئے. تو یہ کیا وہ عذاب آنے کے بعد پھر مانو گے؟ اس لیے اس سے پہلے پہلے مان لو، اللہ کے عذاب سے پہلے پہلے مان لو. وما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین. دیکھو، وما نرسل المرسلین، ہم رسولوں کو بھیجتے ہیں کیا کرنے کے لیے؟ 2 فرائض دے کر بھیجتے ہیں. مبشرین، خوشخبریاں سنانے کے لیے، ومنذرین، اور ڈرانے کے لیے. ایمان والوں کو خوشخبریاں سناتے ہیں، نافرمانوں کو ڈراوا سناتے ہیں. وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ، لیکن جب رسول آتے ہیں، رسولوں کا پیغام آتا ہے، وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ جھگڑا کرتے ہیں، بالباطل، وہ باطل کو سامنے لے کر آتے ہیں رسولوں کے مقابلے میں. بےہودہ قسم کے اعتراضات لے کے آتے ہیں دین کے. آج کا کیا یہ دور آج کی عکاسی نہیں کر رہا؟ آپ ایک مکمل اسلامی نظام آپ پیش کرو کسی کے سامنے، ٹھیک ہے؟ اسلامی نظام آپ پیش کرو، اسلام کا معاشی نظام بتاؤ، اسلام کا اخلاقی نظام بتاؤ، اسلام کی عائلی زندگی بتاؤ، اسلام کی تجارتی زندگی بتاؤ، اسلام کی عبادات آپ کسی کو سمجھاؤ. یہ سب چیزیں آپ نے بتائی ہیں. کہنے والا کہتا ہے ہم باتیں تو اچھی ہیں لیکن آج کل حالات ایسے نہیں ہیں کہ ان پر عمل کیا جا سکے. یہ کیا ہے؟ یہ حق کے مقابلے میں باطل کو لے کر آ گیا، یہ واہیات اور وسوسوں کو لے کے آ گیا. نہیں، حالات ایسے نہیں ہیں جی، حالات ایسے نہیں. تو حالات ایسے نہیں ہیں کہ مطلب یہ کہ قیامت سے پہلے کوئی اور دن آئے گا کیا؟ معاذ اللہ، تو کفریہ بات ہے کہ نہیں حالات ہے. حالات ایسے نہیں کہ آج پردہ کیا جا سکے، حالات ایسے نہیں ہیں کہ آج حلال کمایا جا سکے، حالات ایسے نہیں ہیں کہ انسان جھوٹ کو چھوڑ دے اور سچ پر آ جائے. حالات ایسے نہیں. یہ بالکل بےہودہ باتیں ہیں، یہ بالکل غلط باتیں. تو ایسوں کے متعلق فرمایا وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ، فرمایا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تو وہ مجادلہ کرتے ہیں، وہ جدل اور وہ لڑائی کرتے ہیں حق کے مقابلے میں. کیوں؟ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ، تاکہ وہ اس باطل کے ذریعے سے حق کو کمزور کرتے ہیں، لیکن نہیں کمزور کر سکتے. وَاتَّخَذُوا آیَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا، وَاتَّخَذُوا آیَاتِي، اور ہماری نشانیوں کو، آیات سے مراد دونوں معنی، ہماری نشانیوں کو اور ہمارے احکام کو. آیات احکام کو بھی کہتے ہیں، ہماری نشانیوں کو. وما، اور وہ چیز، انذروا، یعنی وہ عذابات جن عذابوں کے معاملے میں انہیں ڈرایا گیا، جن عذابوں کے ذریعے سے انہیں ڈرایا گیا، وہ ہماری آیات اور ہمارے عذابوں کے ڈراووں کا کیا کرتے ہیں؟ ہزواً، مذاق اڑاتے ہیں. اللہ اکبر. بات سمجھے بھائی؟ اللہ کے احکام کا مذاق اڑاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مذاق اڑاتے ہیں،
اور ڈراوے کی بات کرو، عذاب کی بات کرو تو اس کا بھی مذاق اڑاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا، قانون بتا دیا، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا۔ جانتے ہو سب سے بڑا ظالم کون ہے؟ وَمَنْ أَظْلَمُ، کون ظالم ہوگا، ممن، اس شخص سے، ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، جس کو اپنے پروردگار کی نشانیوں سے، اپنے پروردگار کے احکامات کے ذریعے سے جسے ڈرایا گیا اور نصیحت کی گئی، لیکن اس نے کیا کیا؟ فَأَعْرَضَ عَنْهَا، ان آیات سے اس نے منہ موڑ لیا۔ کسی ڈراوے کو خاطر میں نہ لایا اس نے، کسی نشانی کو اس نے خاطر میں نہ لایا، اور وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، اور وہ بھول گیا اس نے آگے کیا بھیجا ہے۔ وہ بھول جاتا ہے اس چیز کو کہ وہ آگے کیا گناہ آخرت کی طرف بھیج رہا ہے، تو اس سے بڑا کون ظالم ہو سکتا ہے؟ تو گویا کہ سب سے بڑا ظالم اور ظالم ترین انسان کس کو بتایا؟ کہ جس کو اللہ کی آیات کے ذریعے سے نصیحت کی جائے اور وہ اعراض کر لے، منہ موڑ لے۔ ایک آدمی 100% قرآن کی بات آپ کو سنا رہا ہے، 100% حدیث کی بات آپ کو سنا رہا ہے، آپ بھی جانتے ہیں ٹھیک کہہ رہا ہے، آپ بھی جانتے ہیں کہ بات بالکل درست ہے، لیکن اس شخص کی ذات سے عناد ہے، آپ اس کی بات نہیں سنتے، آپ نے نصیحت کو سے منہ موڑ لیا، یا وہ بات جو سنا رہا ہے وہ آپ کے مزاج اور آپ کے ماحول کی نہیں ہے، آپ کے گھر میں بے پردگی ہے، وہ بے پردگی پر نقص کر رہا ہے، آپ کو اس کی نصیحت اچھی نہیں لگ رہی ہے، اعراض کر رہے، تو یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے۔ سر جھکا لو اللہ کی نصیحت کے سامنے، سر جھکا لو، ہاں میں کوشش کروں گا، میں محنت کروں گا، میں کوشش کروں گا، آپ دعا کریں میں کوشش کروں گا، یوں سر جھکا لو اللہ کی نصیحت، اے اللہ یہ بالکل برحق ہے تیری بات، بالکل سچ ہے تیری بات، اے اللہ مجھے ماننی چاہیے، میری اپنی کم بختی ہے کہ میں نہیں مان رہا، اس کو نہیں کر پا رہا، سستی کر رہا ہوں، اے اللہ تو مجھے ہمت دے۔ یہ طریقہ ہوتا ہے اللہ کے احکام کے سامنے سر جھکانے کا۔ اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، اور ایسا ظالم انسان جس کو اللہ کی نصیحتیں کی جائیں اور وہ نصیحتوں سے منہ موڑ لے، فرمایا اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، ہم ایسوں کے دلوں پر پردے ڈال دیتے ہیں، اللہ ان یفقہوا، ای اللہ یفقہوا، اب نہیں سمجھیں گے حق کو۔ گویا کہ ان کو نصیحتیں بار بار کی گئیں، نصیحتوں سے منہ موڑ لیا، اب وہ حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ہی کھو بیٹھے، نصیحت پروف ہو گئی، جاتی نہیں اندر، نصیحت نہیں جاتی، دل پر مہر لگ گئی۔ اسی کو کہا وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، ہم دل پر پردے ڈال دیتے ہیں، مہر لگا دیتے ہیں، وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور ان کے کانوں کے اندر بوجھ ڈال دیتے ہیں کہ کانوں کے اندر بات سنتا تو ہے لیکن سمجھتا نہیں ہے، سنی انسنی کر دیتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اور ماں اور بہنوں، میری باتیں سن رہی ہیں تو یاد رکھیے گا، قرآن کی نصیحت دل میں نہ اترے، یہ بڑے خطرے کی بات ہے، یہ بڑے خطرے کی بات ہے۔ اندر نہیں اتر رہی ہے بات تو یہ بڑے خطرے کی بات ہے کہ کیوں نہیں اتر رہی ہے، یہ میرے ایمان کی کمزوری ہے، میں وہ صلاحیتیں کھو چکا ہوں کہ یہ بات میرے اندر نہیں اتر رہی۔ تو فرمایا ایسوں کا جب یہ حال ہو جاتا ہے ان ظالموں کا، چونکہ نصیحت سے انہوں نے منہ موڑا اور اس کے نتیجے میں ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے، مہریں لگا دی، اور کانوں کے اندر ہم نے بوجھ ڈال دیے، اب وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، اب آپ ان کو ہدایت کی طرف بلاتے بھی رہیں، فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، ہرگز اب ہدایت کی طرف یہ نہیں آ سکتے، صلاحیت ہی ختم ہو گئی اندر سے، صلاحیت ہی حق کی کھو بیٹھا ہے بھائی۔ ایک آدمی آنکھوں کی بینائی اس کی جاتی رہی ہے، دماغی قوت اس کی چلی گئی، دل کی طاقت اس کی ختم ہو گئی، اور حواس کھو بیٹھا ہے، اب آپ اس کو کیا نصیحت کریں گے؟ کیا نصیحت وہاں کارگر ثابت ہوگی؟ اس لیے کہ کان بھی اس کے جواب دے چکے، دماغ بھی اس کا کام نہیں کر رہا، سٹیا گیا ہے، بالکل کوئی بات سمجھتا ہی نہیں ہے۔ تو اب بھائی ضعف، بڑھاپا اس جگہ پر آ گیا کہ خدمت ان کی کرتے رہو، اب آپ زیادہ ان سے کوئی خیر کی توقع کہ وہ آپ کی نصیحت کو قبول کرے، بات منع۔ بالکل اسی طرح سے جو آدمی اپنی صلاحیتوں کو، حق کو قبول کرنے کی صلاحیتوں کو تباہ کر چکا، اب اس سے کوئی توقع نہ کیجیے، ہاں الا یہ کہ کوئی
اللہ کا کرم اس پر اتر آئے، الا یہ کہ کوئی استغفار اور توبہ کر کے اندر سے وہ جو گندگی اور غلاظت ہے وہ دھو دے تو بات ہے۔ موت سے پہلے پہلے کوئی اس کو موقع ہے، موت سے پہلے پہلے کسی بھی وقت اگر وہ توبہ کر کے اس غلاظت کو دھو ڈالتا ہے تو ٹھیک ہے۔ یہ دنیا بھی کا نظام ہے، ہم دیکھتے ہیں کپڑا انتہائی غلیظ اور گندا ہو گیا، میل کچیل سے خراب ہو گیا، قابل ہی نہیں رہا پہننے کے، لیکن بہرحال اگر تھوڑی سی اس پر محنت کی جائے تو صاف ستھرا ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مقناطیس میں کھینچنے کی کشش ہے، لیکن اگر پڑے غلاظت گندگی جنگ جم گیا اس کے اوپر، میل کچیل جم گئی تو وہ صلاحیت کم پڑ گئی۔ ہاں اس پر محنت ہو، رگڑائی ہو، گسائی ہو تو دوبارہ لوٹا سکتی ہے۔ بالکل اسی طرح سے اس انسان کے اوپر اگر محنت ہو اور پھر یہ توبہ کر کے اپنی اس صلاحیت کو دوبارہ زندہ کرے تو اللہ پاک کی ذات عالی سے کوئی بعید نہیں ہے، اللہ اس کو دوبارہ حق کی طرف پلٹا دے۔ وَرَبُّكَ، تو یہ آگے اسی بات کی طرف اشارہ ہے، وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ۔ صلاحیت تو کھو گیا ہے، اب آپ اس کو بلاتے رہے، نہیں آئے گا ہدایت کی طرف، لیکن یاد رکھیے گا تیرا پروردگار بخشنے والا بھی ہے اور رحمت والا بھی ہے، کہ اگر یہ توبہ کرے گا، معافی مانگے گا، اللہ اسے بخش دے گا۔ ذو الرحمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ آئندہ کے لیے بھی اس کو پھر ٹھیک راستے پر چلنے کی توفیق دے گا، اس لیے کہ اللہ تو رحمت چاہتا ہے، اللہ اپنے بندوں پر رحمت برسانا چاہتا ہے۔ لیکن لو یؤاخذہم بما کسبوا، اگر اللہ ان کی گرفت کرے بما کسبوا، جو اعمال انہوں نے کیے، لعجل لہم العذاب، تو اللہ فوری عذاب لے آتا، لیکن اللہ نے انہیں مہلت دی ہوئی ہے۔ کیوں؟ اس کی رحمت کا تقاضا، اس کی مغفرت کا تقاضا ہے کہ اس بندے کو مہلت دو۔ بل لہم موعد لن یجدوا من دونہ موئلا، فرمایا اللہ نے مقرر کیا ہوا ہے ان کے لیے ایک وعدے کا دن، لن یجدوا من دونہ موئلا، اس دن سے ایک ذرہ پھیرنا نہیں پائیں گے، لن یجدوا نہیں پائیں گے، من دونہ اس مقررہ وقت اور دن کے علاوہ نہیں پائیں گے، کوئی جگہ پھری ہوئی نہیں پائیں گے کہ دن مقرر تھا آج کا وہ کل پر ٹل گیا، بھائی آج جو نا کام نہیں ہو سکتا چلو کل حساب لے لیں گے، نہیں بھائی ایسا، آج اس کو موت دینی تھی، ایسا نہیں ہے کہ آج ملک الموت مصروف ہے چلو کل، جو وقت مقرر ہے اسی وقت آنا ہے۔ اس کو اپنے نظاموں پر مت قیاس کرو، اپنے نظاموں پر مت قیاس کرو کہ یا جناب کوئی ایسا حال آ گیا تو اس وقت کیسے موت آ سکتی ہے، شاید ترس آ جائے اس فرشتے کو، ملک الموت کو، نہیں، جو وقت مقرر ہے اسی ٹائم میں۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، اور یہ قصے سننے کے بعد سن لو، وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ، یہ بستیاں تھیں، أَهْلَكْنَاهُمْ، ہم نے ان کو تباہ کیا ہے، لَمَّا ظَلَمُوا، جب انہوں نے ظلم کیا، وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا، اور ہر ایک کی ہلاکت کا وقت ہم نے مقرر کر کے رکھا تھا۔ دیکھو تباہی آتی ہے، عذاب آتا ہے، دو چیزوں کا خیال رکھیے گا، نمبر ایک حجت پوری ہوگی تو عذاب آئے گا، ایک وقت تک آپ کے لیے ڈرانے کے، ڈراوے کے، سمجھ کے اسباب اللہ جمع کرتا رہے گا، اور جب وہ سارے کے سارے اسباب اللہ نے پورے کر دیے، دل اللہ نے رکھا ہے، دل دیا ہے جس میں توحید موجود ہے، اللہ کا خوف جس کے اندر موجود ہے، یہ اللہ پاک نے دل عطا فرمایا۔ اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ رکھا ہے جو اس کو ہمیشہ خیر کی تلقین کرتا رہتا ہے، دوسروں کی موت دیکھ کر عبرت حاصل کرنی چاہیے تھی، یہ اللہ نے ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے، واعظین کا وعظ اللہ نے ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے، قرآن مجید کا وجود یہ وعظ کا ذریعہ بہترین ہے، یہ سب کے سب حجتیں جب تام ہو جاتی ہیں اور ادھر سے عذاب کا وقت ایک مقررہ ہو گیا، جب وہ وقت پورا ہوگا اور ادھر سے حجت بھی پوری ہوگی تو پھر اللہ کا فیصلہ ہوگا۔ یہ بات ہے کہ وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا، پھر ہم ان کے ہلاکت کا ایک وقت مقرر جو ہوتا ہے اسی وقت پہ ہلاکت اور تباہی کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے سمجھنا عمل کرنا آسان فرمائے۔ تو آگے پھر نیا قصہ ہے انشاءاللہ، ہم اس کو اگلی مجلس میں ذکر کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ امتی اجمعین۔ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدی ورحمہ۔ اللہم ذکرنا مما نسینا وعلمنا مما جہلنا
وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفو والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وبطن. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من الكافرين. اے اللہ ہماری اس مجلس کو قبول فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ اس کلام کے ساتھ ہمیں سچا تعلق نصیب فرما. اے اللہ جو باتیں ہم نے پڑھی سنی عمل کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہماری زندگیوں کو بدل دے. اے اللہ ہمارے گھروں کو بدل دے. اے اللہ ہمیں اپنی زندگیوں کو بدلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہماری اولادوں کو بدل دے, نیک صالح بنا. اے اللہ ہم اپنے گھروں کے اندر اپنی زندگی میں تیرا اور تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون نافذ کرنا چاہتے ہیں. اے اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارا ایمان ہے تیرا قانون, تیرے نبی کا قانون برحق ہے, سچ ہے. اس میں دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی فلاح اور کامیابی ہے. اے اللہ اے اللہ اے اللہ اس پر ہمیں پختگی نصیب فرما. اے اللہ اس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ یہ دنیا کی لذات, اے اللہ یہ خواہشات عارضی ہیں. اے اللہ ان لذتوں کی وجہ سے ہم گناہ کر بیٹھتے ہیں. اے اللہ آنکھوں کے گناہ ہو جاتے ہیں, زبان کے گناہ ہو جاتے ہیں, ہاتھ پیر کے گناہ ہو جاتے ہیں. اے اللہ یہ جرم ہم سب کو معاف فرما. اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں, ہماری توبہ کو قبول فرما. اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما. اے اللہ بزرگوں کی, دوستوں کی, ماؤں بہنوں کی توبہ کو قبول فرما. اے اللہ جتنے بزرگ تشریف لائے, جتنی مائیں بہنیں آئی, سب کی توبہ کو قبول فرما. اے اللہ سب کے گھروں کو بدل دے, سب کے گھروں میں نیکیوں کا چرچا فرما. اے اللہ سب کے گھروں میں نیکیوں کا چرچا فرما. اے اللہ اولادوں کی زندگیاں بدل دے. اے اللہ کتنے ماں باپ ہیں اولادوں کو کہہ کے تھک جاتے ہیں, نہیں سنتی اولادیں. اے اللہ ان کی اولادوں کے دلوں کو بدل دے. اے اللہ اولادوں کے دلوں کو بدل دے, بچیوں کے دلوں کو بدل دے. اے اللہ ایمان و اعمال کی توفیق نصیب فرما. بدعات سے, خرافات سے ہماری حفاظت فرما. ہماری اس مجلس کو ہم سب کی بخشش کا ذریعہ بنا. اے اللہ ہمارے ماں باپ کی بخشش کا ذریعہ بنا, ہمارے خاندان کی بخشش کا ذریعہ بنا. اعزا اقربا جو دنیا سے جا چکے ہیں, اے اللہ ان کے لیے بطور ایثار ثواب کے قبول فرما. اے اللہ اس مجلس کو قبول فرما. اے اللہ اس گھر سے ہونے والی محنت کو تو قبول فرما. اے اللہ یہاں کی محنت کو تو قبول فرما. اے اللہ جو انہوں نے گھر اپنا پیش کیا, اے اللہ اپنے فضل سے, اپنے کرم سے اس محنت کو تو قبول فرما. اے اللہ یہاں کا فیض پورے عالم میں عام فرما, پوری دنیا میں عام فرما. اے اللہ ان کے اولادوں کو, نسلوں کو نیک صالح بنا. اے اللہ نسلوں میں دیندار, علماء, صلحاء, اتقیاء پیدا فرما. اے اللہ اپنے محبوب بندے پیدا فرما. اے رحم الراحمین, اے اللہ ہم سب کی زندگی کو بدل دے. اے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں دوسروں کے لیے بھی محنت کر کے لانے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ اس مجلس میں دوسروں کو بھی ہمیں لانے کی توفیق نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و علیہ وسلم.